آج ہم ایک ایسے موڑ پر کھڑے ہیں جہاں تاریخ دوبارہ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ صدیوں پہلے جب طاقتور سلطنتیں مسلمانوں پر حملہ کرتی تھی تو وہ سمجھتی تھی کہ طاقت کے نشے میں سب کچھ کر سکتی ہیں، لیکن نتیجہ ہمیشہ ان کی توقعات سے مختلف نکلتا تھا۔ آج ہم اسی کہانی کو دہراتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل کس طرح ایران پر دباؤ ڈال رہے ہیں، پابندیاں لگا رہے ہیں، کبھی دھمکیاں دیتے ہیں، کبھی براہ راست حملے کرتے ہیں۔ خیال یہ ہے کہ طاقت کے زور پر مسلمانوں کو خاموش کیا جا سکتا ہے، لیکن تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جب بھی مسلمان ایمان اور جذبے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو طاقتور ممالک کے حالات مشکل ہو جاتے ہیں۔ اگر میں آپ سے ایک سوال پوچھوں، دنیا میں جب بھی کوئی بڑا تنازع بنتا ہے تو اس کا مرکز بار بار یہی خطہ کیوں ہوتا ہے؟ کبھی عراق، کبھی شام، کبھی افغانستان اور اب ایران۔ کیا یہ سب اتفاق ہے؟ نہیں، یہاں دنیا کے بڑے تیل کے ذخائر موجود ہیں اور یہاں سے گزرنے والے سمندری راستے عالمی تجارت کی شہرک سمجھے جاتے ہیں۔ اسی لیے جب بھی کسی ملک کی پالیسی بڑی طاقتوں کے مفادات سے ٹکراتی ہے تو اس پر دباؤ بڑھنے لگتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ عالمی طاقتیں اکثر کمزور ممالک کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ کبھی پابندیاں لگائی جاتی ہیں، کبھی سیاسی دباؤ ڈالا جاتا ہے اور کبھی جنگ کی صورتحال پیدا کی جاتی ہے۔ ایران کے ساتھ کشیدگی کئی سالوں سے اسی تناظر میں بڑھ رہی ہے اور اب صورتحال اس نہج پہ پہنچ چکی ہے کہ پورا خطہ عدم استحکام کے خطرے سے دوچار ہو چکا ہے۔ لیکن ایک اور پہلو ہے جس پر کم لوگ بات کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ جنگیں شروع تو حکومتیں کرتی ہیں مگر بوجھ ہمیشہ عام لوگ اٹھاتے ہیں۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ کسی خطے میں جنگ بھڑکتی ہے تو سب سے زیادہ نقصان بے گناہ انسانوں، معیشتوں اور معاشرے کا ہوتا ہے۔ اسی لیے اسلام جنگ کو پسندیدہ چیز نہیں بلکہ آخری مجبوری قرار دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ جنگ صرف انصاف اور دفاع کے لیے ہوتی ہے۔ یہ جنگ آج صرف سرحدوں تک محدود نہیں بلکہ یہ ایک سائبر وار اور اکنامک وار بن گئی ہے۔ جیسے ہی وہاں پہلا میزائل گرا، عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں بڑھنا شروع ہو گئی۔ اب گہرائی میں دیکھیں تو سمجھ آتا ہے کہ یہ سب اچانک نہیں ہوا۔ عالمی طاقتیں ہمیشہ مشرق وسطیٰ کو غیر مستحکم رکھنا چاہتی ہیں تاکہ اپنے مفادات حاصل کر سکیں، اور جب بھی مسلم ممالک معاشی طور پر مضبوط ہونے لگتے ہیں کوئی نہ کوئی فتنہ کھڑا کر دیا جاتا ہے تاکہ ہم آپس میں ہی الجھ جائیں۔ پاکستان کے لیے یہ صورتحال اہم ہے کیونکہ ایران ہمارا پڑوسی ملک ہے۔ وہاں کی بے امنی کا مطلب ہے کہ ہمارے سرحدوں پر خطرہ۔ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ دنیا اب طاقت کی زبان سمجھتی ہے، اخلاقیات کی نہیں۔ اس پوری صورتحال میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے، اتحاد میں برکت ہے، محض جملہ نہیں بلکہ بقا کی شرط ہے۔ جب تک ہم فرقوں میں، گروہوں میں بٹے رہیں گے، بیرونی طاقتیں ہمیں اسی طرح پامال کرتی رہیں گی۔ دوسرا بڑا سبق خود انحصاری۔ جو قومیں اپنی ٹیکنالوجی، دفاع اور معیشت خود نہیں بناتی وہ ہمیشہ دوسروں کے اشاروں پر ناچتی ہیں۔ ہمیں اپنے نوجوانوں کو ٹیکنالوجی اور جدید علوم کی طرف راغب کرنا ہوگا تاکہ کل کوئی ہم پر آنکھ اٹھانے کی جرت نہ کر سکے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ مومن ایک ڈھال ہے، قرآن پاک میں صاف حکم ہے، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ آج جو حالات تہران، غزہ میں ہیں وہ ہم سے تقاضا کرتے ہیں کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور صبر کا دامن نہ چھوڑیں۔ یاد رکھیں، صبر بزدلی نہیں بلکہ مشکل وقت میں ثابت قدم رہنا اور اللہ کی حکمت پر بھروسہ کرتے ہوئے بہترین تیاری کرنا ہے۔ میرا آج کا سوال آپ سے ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ مسلم ممالک کا ایک مشترکہ دفاعی نظام ہونا چاہیے؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں اور اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں تاکہ شعور پھیلے۔ پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد۔